السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مسئلہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں والدین اور اساتذہ کرام کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر رکھے ہیں۔ کیا استاد کو حق ہے کہ شاگرد کی اصلاح کے نام پر اسے ڈنڈے سے مارے؟ کیا اسلام بچوں کی تربیت کا نام پر سختی رکھتا ہے، یا اسلام نے معلم کو کوئی اخلاق کی حدود بھی بتائی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین بھی سیکھے، ادب بھی سیکھے اور روحانی طور پر بھی محفوظ رہے تو آج کی یہ بات انتہائی ضروری ہے اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا استاد شاگرد کو لاٹھی یا چھڑی سے مار سکتا ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، صدیوں سے اس پر بحث ہوتی آئی ہے۔ والدین بھی پوچھتے ہیں، استاد بھی پوچھتے ہیں، اور دینی ادارے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے یا تربیت کا جو ماحول ہے وہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہو۔ اصل مسئلہ اور اس کا شرعی حکم علماء اہل سنت و جماعت، خصوصاً فقہ حنفی کے مفتیان کرام واضح طور پر فرماتے ہیں، استاد کو اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت ہلکی جسمانی تنبیہ کرے، مگر وہ تنبیہ ایسی نہ ہو جس سے جسم پر نشان نہ آئے، جس سے درد نہ ہو، جس سے بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور مقصد صرف اصلاح ہو، انتقام یا غصہ نہ ہو۔ چھڑی، ڈنڈے یا سخت چیز سے مارنا شریعت میں سخت منع ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ احادیث مبارکہ سے ہم پیش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا ارشاد ہے، اے معلم، اے مرداس، حد سے نہ بڑھو، بل اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ استاد بھی ذمہ دار ہے، اگر وہ بچے پر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ معلم کا غصہ میں مارنا ناجائز ہے اور ایسی مار بالکل منع ہے جو بچے کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ فتاوی رضویہ 24۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، معلم اگر تنبیہ کرے تو ہلکی مار ہو، ایسی نہ ہو کہ بچے کو تکلیف پہنچائے یا نشان آئے۔ بہار شریعت حصہ 16۔ مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصلاح کے نام پر زیادتی کرنا ظلم ہے اور شریعت نے ظلم کو سختی سے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم تو قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ تو ظلم سے ہر کسی کو بچنا چاہیے، اگر وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں، تعلیم کے نام پر سختی کرنا تعلیم کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ سب اکابر اہل سنت و جماعت کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ
تربیت کا حق ہے مگر ظلم کا کوئی حق نہیں، اصلاح کا حق ہے مگر جسم توڑنے کا حق نہیں، ادب سکھانا سنت ہے مگر غصے میں ہاتھ کھول دینا جرم ہے۔ اسلام بچوں پر محبت کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مبارک نے فرمایا، جو چوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے کبھی بچوں کو سخت نہیں مارا بلکہ محبت، پیار اور نصیحت سے اصلاح فرمائی۔ سوال: کیا ہاتھ سے ہلکی تنبیہ جائز ہے؟ جی ہاں، اگر ضرورت ہو، ادب سکھانے کا مقصد ہو اور مار ہلکی ہو تو فقہ حنفی میں یہ اجازت ہے، مگر یہ چیزیں سخت منع ہے۔ چھڑی، ڈنڈا، پائپ، تار، غصے میں مارنا، چیخ کر ڈانٹنا، بچے کو ذلیل کرنا، دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، ایسے ہتھ کنڈے جو دل میں خوف اور نفرت پیدا کرے، ایسے تعلیمات اصلاح محبت سے ہوتی ہے، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیمات اصلاح محبت سے ہوتی ہے، ڈنڈے سے نہیں، چھڑی سے نہیں، تار سے نہیں، پائپ سے نہیں، غصے میں نہیں، چیخ کر ڈانٹنا سے نہیں، بچے کو ذلیل کرنے سے نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، بچوں کو ڈانٹنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے کیونکہ وہ سختی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ بچے خوف سے نہیں، محبت سے سیکھتے ہیں۔ آخر میں ایک نصیحت، میرے پیارے بھائیوں، معلم بننا صرف کتابیں پڑھانا نہیں بلکہ انسان بنانا ہے، اور انسان محبت سے بنتا ہے، مار سے نہیں، چھڑی سے مارنے سے نہیں، پائپ سے مارنے سے نہیں۔ اگر استاد اپنے بچے، اپنے طلباء سے محبت کرے گا تو ان کے دلوں میں بھی علم کی محبت پیدا ہوگی، لیکن اگر استاد ظلم کرے گا بچے دین سے بھی بھاگ جائیں گے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس میں اور اسکولوں میں جب بچوں پر ظلم ہوتا ہے، اس کو مارتے ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں اور علم سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اختتام میں یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں معلم صادق کی صفات عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو صبر و حکمت عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو دین کی روشنی نصیب فرما۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سوال و جواب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔